آج ہم ایک بہت ہی اہم اور ایک حساس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا ٹاپک جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، وہ یہ کہ کیا ہم اپنے گزر چکے پیاروں کو اپنی نیکیوں کا ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو یہ وہی سوال ہے نا؟ اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے جب بھی ہم کسی اپنے کو یاد کر کے کوئی نیکی کرتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی صدقہ دے دیا یا ان کے لیے کچھ اچھا کام کر دیا، تو دل میں خیال آتا ہے کہ کیا اس کا اجر، اس کا ثواب ان تک پہنچتا بھی ہے؟ یہ ایک بہت ہی فطری ہے، نیچرل خواہش ہے، لیکن اس کی قرآنی حقیقت کیا ہے؟ چلیے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت ہی کامن پریکٹس ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مرحومین کے نام پر صدقہ دیا جا رہا ہے یا قربانی کی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمل بہت ہی نیک نیت سے کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عمل کا ثواب کیا وہ واقعی ان تک ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ قرآن اس ٹرانسفر کے کانسیپٹ کے بارے میں کیا وضاحت کرتا ہے؟ اوکے، تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پہلے قرآن کے ایک بالکل بنیادی اصول کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ وہ پرنسپل ہے جس پر اعمال اور ان کے نتائج کا پورا سسٹم بیس کرتا ہے، اور وہ اصول ہے ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ سمپل، قرآن کا جو نظام انصاف ہے وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ وہ انسانی اعمال کے لیے ایک بہت ہی سخت پرسنل رسپانسبلٹی کا اصول قائم کرتا ہے، مطلب جو آپ نے کیا اس کے جواب دہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ اور اس اصول کی دلیل وہ اس آیت میں کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، رائٹ؟ جس طرح کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بالکل اسی طرح، اسی لاجک سے نیکیوں کا ثواب بھی اسی کو ملتا ہے جس نے وہ عمل کیا ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، تو پھر نیکیوں کے ثواب کا اصل مالک، دی ریئل اونر کون ہے؟ کیا یہ ثواب کسی اور کو گفٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اور اس کا جواب ایک اور بنیادی اصول میں ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا قانون ہے کہ اجر یعنی ریوارڈ وہ ہمیشہ محنت اور کوشش سے جڑا ہوا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جس نے کوشش کی اجر بھی اسی کا ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت جو اس سوال کا بالکل ڈائریکٹ، بالکل واضح جواب دے دیتی ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ مطلب اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کی کوشش، آپ کا صدقہ، آپ کی قربانی، اس کا اجر آپ ہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محنت آپ نے کی ہے، ایفرٹ آپ کا ہے۔ اور اس بات کو سورہ البقرہ کی یہ آیت اور بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ یہاں بالکل صاف کر دیا گیا ہے، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مطلب گزری ہوئی نسلوں کے اعمال ان کے اپنے تھے، ہمارے اعمال ہمارے اپنے ہیں، ہر ایک کا حساب بالکل الگ ہے۔ اچھا، تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ثواب ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا انہیں فائدہ پہنچانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل راستہ ہے، اور قرآن ہمیں وہ بہترین راستہ بتاتا بھی ہے۔ تو دیکھیں، عام تصور کیا ہے؟ ثواب ٹرانسفر کرنا، لیکن قرآنی راستہ کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ ثواب کو منتقل کرنے کی کوشش کے بجائے قرآن ہمیں اپنے پیاروں کے لیے اللہ سے ڈائریکٹ، براہ راست مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی ہے وہ تحفہ۔ اور اس کی دلیل ہمیں سورہ الحشر میں ملتی ہے، اور جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ یہاں دیکھیں، ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہی وہ قرآنی عمل ہے جس کی اللہ نے حمایت کی ہے۔ آل رائٹ، تو چلیے اس پوری گفتگو کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو ایک دفعہ سمرائز کر لیتے ہیں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے۔ تو اہم نقطہ یہ ہیں، نمبر 1، عمل آپ کا، مطلب آپ کا صدقہ یا قربانی وہ ایک نیک عمل ہے اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ نمبر 2، ثواب آپ کا، قرآن کے اصول کے مطابق اس کا ثواب صرف آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کوشش آپ نے کی۔ اور نمبر 3، اور سب سے اہم بات، دعا ان کے لیے، اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچانے کا جو قرآنی طریقہ ہے وہ ہے ان کے لیے اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں، اگر اعمال ٹرانسفر نہیں ہوتے تو پھر سوچئے ہماری دعاؤں میں کتنی طاقت ہے، اللہ سے کی جانے والی ہماری دعاؤں میں ان لوگوں کے لیے کتنا اثر ہو سکتا ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔